تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں. بڑا ٹائم دے لیا سماج کو, فلاح کو, اس کو, اس کو, تعلقات کو, سیر سپاٹے کو, کھانے پینے کو, کپڑے پہننے کو, بڑا ٹائم. اپنے آپ کو ٹائم دیں. آپ اپنے اعمال پر غور کریں. یہ جو بے سکونیاں ہے, بے چینیاں ہیں, اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ روح اللہ کا ذکر مانگتی ہے. دل کہتا ہے لمبی لمبی دعائیں مانگ اپنے رب کے حضور. باطن پیاسا ہے, روح پیاسی ہے, اندر تڑپ بھی ہے اور طلب بھی ہے, لیکن ہم اسے اچھے کپڑوں کے ذریعے مطمئن کرنا چاہتے ہیں, کوئی نہیں مطمئن ہوتی. ہم اچھا کھانا کھا کے قلبی اطمینان چاہتے ہیں, اس سے نہیں آتا. یہ اللہ کی یاد سے آئے گا, یہ تقوی سے آئے گا, یہ پرہیزگاری سے آئے گا. اور دنیا میں کوئی تکلیف سہنی بھی پڑے تو سہ لینی چاہیے, آخرت بچانی چاہیے. دنیا میں کوئی مشقت برداشت کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے, لیکن اپنی آخرت کو بگڑنے سے بچانا چاہیے. ہم سارا ٹائم دنیا کو دیتے ہیں, لیکن وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر آدمی آپ کو اپنی عینک سے دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے میرے مطابق چلے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر کہیں میرے مطابق نہیں چلتا تو پھر بندہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے آپ کو یوں چلنا چاہیے, تو کچھ کا خیال ہوتا ہے یوں ہونا چاہیے, تو کچھ کا خیال ہوتا ہے اس طرح ہونا چاہیے. تو بندوں کے معیار پہ تو پورا نہیں اتر سکتے. یہ دیکھو رب رسول کیا فرماتے ہیں, اس مطابق ڈھل جائیں. دنیا میں تھوڑی مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تو کریں, تکلیف سہنی پڑتی ہے تو سہ جائیں. کہیں تھوڑا کم پیسوں میں گزارا کرنا پڑتا ہے تو کر جائیں, لیکن اپنی آخرت کو بچا لیں, قبر حشر کو بچا لیں. چھوڑ کے آ جاتے ہیں بڑے قریبی لوگ اور پلٹ کے کوئی نہیں جاتے. آہستہ آہستہ ہر آدمی کی جگہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے, کوئی کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. دنیا میں کوئی آزمائش ہے تو خیر ہے, لیکن اپنی آخرت کو محفوظ کریں, بچائیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے. ایک خاتون آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مرگی کی مریضہ ہوں, مجھے مرگی کا مرض ہے, میرے لیے دعا کریں. نبی کریم علیہ السلام سب کے لیے دعا فرماتے, اور حضور دعا کرتے تو شفا بھی اللہ فوراً ہی عطا کر دیتے. یعنی حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں دکھتی تھی خیبر میں, حضور نے لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا عطا کر دی. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی پاک نے لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا عطا کر دی. سرکار دعا کرتے, اللہ کرم کر دیتا. اس خاتون نے بھی عرض کی مجھے مرگی ہے, میرے لیے دعا کرے. لیکن آج حضور علیہ السلام نے انفرادی بات ارشاد فرمائی, فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں, اللہ شفا دے گا, اور اگر کرے صبر. کیا مطلب مرگی کے ساتھ ہی زندگی گزارے. اگر کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا, اور اگر صبر کرے تو پھر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. یعنی دنیا کی تکلیف کچھ برداشت کرنی ہے تو کر لیں, آخرت بچ جائے. خاتون تھیں, خواتین میں بعضوں کا صبر کم ہوتا ہے, لیکن اس بی بی نے چند سیکنڈ لیے سوچنے کو, 1 منٹ سے قبل کہنے لگی, ذرا بھی نہیں اس نے ٹائم لگایا سوچنے پہ, فوراً عرض کرنے لگی حضور میں کر لوں گی گزارا, دعا کریں اللہ جنت عطا کرے. آخرت ٹھیک ہونی چاہیے, اگلا معاملہ بہتر ہونا چاہیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. آخرت میری درست ہونا چاہیے. قربان جائیں, اللہ کے محبوب نے اٹھا دیے پھر ہاتھ, اور حضور جب ہاتھ اٹھا دے پھر کرم کی برکھا برس جاتی ہے. سرکار نے دعا کر دی اللہ جنت عطا کرے. وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, دعا کرے کپڑا قائم رہے. تو صحابہ فرماتے ہیں بہت زیادہ بھی اگر تکلیف ہوتی تھی تو کپڑا جسم کے ساتھ لگا رہتا تھا. وہ بوڑھی خاتون دیر تک زندہ رہی,
باہر سے جب کوئی مہمان آتا تھا تو لوگ اسے کہتے تھے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے حضور نے جنت کی بشارت عطا کی۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو کر جائیں، اپنی آخرت کو بچائیں۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا، اپنی آخرت کو کسی صورت بھی خراب نہ کریں، اور کسی کی دنیا کے لیے تو اپنی آخرت بالکل خراب نہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا، بیٹا میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا، کوئی دنیا داری جمع نہیں کر سکا۔ اور کہنے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا باپ بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، اگر دلیر ہوتا، جہنم کی آگ سے نہ ڈرتا تو بڑا مال جمع کرتا۔ میں ڈر گیا تھا، میں نے اپنی آخرت تباہ نہیں کی تمہاری دنیا بنانے کے لیے، تو مجھے معاف کر دینا۔ تو آپ کے بچے کہنے لگے، ابا جی لوگوں کے بچے بھی گلیوں سے گزرتے ہیں، حال اور ہوتا ہے، ہم جب گزرتے ہیں لوگ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں۔ باقی جو بادشاہ گزر گئے، بڑا بڑا مال چھوڑ کے گئے، ان کے بچے مسجدوں کے آگے مانگا کرتے تھے، بھیک مانگتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی۔ تو کبھی بھی آخرت کے معاملے میں اپنے بھی، اولاد کے معاملے بھی اپنے آپ کو محتاط کریں۔ بار بار ایک لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوتا ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو بار بار قرآن و سنت میں تقوی کا ذکر آتا ہے تو تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے، حضور کوئی آدمی کسی تنگ رستے سے گزر رہا ہو نا، اور لباس اس نے کھلا پہنا ہوا ہو، عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے، جبے پہنتے تھے، اور دونوں وہ جو تنگ رستہ ہے اس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو بتائیے وہ آدمی گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے، سادی سی بات ہے، ذرا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے تاکہ دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کپڑوں سے لگ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، بس حضور دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا بچ کے اپنی قبر میں پہنچ گیا اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بچ کے چلنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زبان کا تقوی اختیار کریں، بہت زیادہ نہ بولیں، بیکار نہ بولیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ زبان پر پہرا بٹھائیں۔ بہت سارے جرم صرف زبان کی غلط گفتگو کے سبب سے ہو جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسا جملہ بول دیتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا کمزور جملہ بولتے ہو، غلط جملہ بولتے ہو، نامناسب بات کرتے ہو کہ اس ایک بات کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تھوڑا محتاط ہو کہ بہت شوق ہے لوگوں کو گپے لگانے کا، باتیں کرنے کا، ادھر ادھر کی ہانکنے کا، تو بعض اوقات یہ زبان اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی۔ تو سب سے پہلی پرہیزگاری تو یہ ہے کہ محتاط گفتگو کریں۔ دوسری بات، سوچیں، اچھا کریں۔ ہمیں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، ہر ایک کے بارے میں گمان بن جاتا ہے، اس میں تکبر بڑا ہے تو اس کے پاس آکڑ بڑی ہے، تو اس کے بعد پیسے بڑے ہیں تو اس کا نخرہ بڑا ہے، تو اس کو بھئی یہ آپ نے اور میں نے سوچ لیا، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں۔ کوئی بعضوں کا چیز ایسی نظر آئے جو نامناسب ہو تو کوئی اچھا مفہوم اس کا بیان کر لیں، یعنی کسی بندے نے آپ سے صحیح سلام نہیں لی آج،
تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تکبر بڑا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے بیچارہ پریشان ہے، لگتا ہے کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے۔ تو اچھا ترجمہ کر لیا جائے، اچھا گمان کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوچنا بھی عبادت ہے، اچھا گمان کرنا بھی عبادت۔ تو بھولیں اچھا، سوچیں اچھا۔ تیسری بات، رزق کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں۔ 100 روٹیاں ایک وقت پیٹ میں نہیں جا سکتی، اتنا بڑا پیٹ ہی نہیں بنایا اللہ نے۔ لاکھوں کروڑوں کھائے نہیں جا سکتے ہر روز، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں بنائی۔ رزق جو حلال ہے، جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے، صرف وہ رزق حاصل کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو کھلا جائیں اور پھر کہیں میرے گھر میں سکون ہو۔ تو بھئی جب اتنے سارے لوگوں کا حق مار لیا ہے تو چین کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ رزق حلال نور پیدا کر دیتا ہے، اور غیر محتاط طریقے سے لیا ہوا مال وہ انسان کو بے سکون بھی کرتا ہے، ذہنی طور پہ الجھاؤ بھی پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ جب رزق حلال نہیں ہوتا تو بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور کا سفر کر کے چلتا ہے اور دیر سے کہیں پہنچتا ہے۔ شارح حدیث فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا، لمبا سفر کر کے آیا، بیت اللہ پہنچا ہے، اور یہاں آ کے وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اتنی مشقت سے پہنچا ہے تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو کریم فرمانے لگے اس لیے نہیں قبول ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا۔ تو جب تک رزق حلال نہ ہو دعائیں قبول، تو محتاط کمائیں نا، محتاط لائیں۔ پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، حلال میں برکت بڑی ہوتی، پیسے تھوڑے ہوتے ہیں پر ان میں برکت ہوتی۔ یہ ناجائز پیسوں کی تو سمجھ نہیں آتی، آئے کہاں سے اور پھر گئے کدھر، اس معاملے میں محتاط۔ تیسری چوتھی بات یہ کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اذیت نہ پہنچائیں۔ ہمارا ایک مخصوص سا مزاج ہو جاتا ہے کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، میری بڑی خاص شخصیت ہے۔ کچھ لوگ تو کسی لائن میں لگنا پسند ہی نہیں کرتے، کسی نظم کا، کسی پابندی کا حصہ بننا ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ یاد رکھیں، احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری وجہ سے اللہ کے حضور جا کے روئے کہ اس نے بڑا ستایا ہے۔ اپنے وجود کو اس طرح کا نہ بنایا جائے کہ اللہ کے بندے اس سے اذیت محسوس کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تاجر پیش کیا جائے گا، تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش ہوگا تو رب فرشتوں سے فرمائے گا میری رحمت کا فیصلہ ہے کہ اسے جنت عطا کی جائے۔ تو ہر آدمی کو اپنا پتہ تو ہوتا ہی ہے، من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ تو ہوتا ہے نا بندے کو اپنے اعمال کا۔ تو وہ تاجر اللہ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے، مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میرے اندر تو ڈھیروں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ جو سبب بنا ہے میرے لیے بخشش کا، وہ سبب کیا ہے؟ کس چیز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم اس تاجر سے فرمائے گا
تو تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، پھر کچھ لوگ تجھ سے ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا پیسے لینے کے لیے کہ وہ فلاں آدمی لے گیا تھا مال، اس سے پیسے لینے، تو کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہو، مجبور ہو، کمزور ہو، غریب ہو تو اس پہ آسانی کر دینا، ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو کہا کرتا تھا۔ تو تاجر عرض کرے گا مالک میں کہتا تھا کہ یار اگر کوئی مجبور ہوا نا تو اسے گنجائش دینا، ہمارا تو کام چلتا ہے، ویسے ہم غریبوں کو گنجائش نہیں دیتے۔ ہاں جی کسی تگڑے کو پیسے لینے ہوں تو انہوں آکھی دے پائی تو کیویں دے سکنا ہے، بندہ ماڑا ہوئے تو انہوں آندے نے بھی سویرے دینے نہیں تو میں تینوں لپڑ لینا ہے۔ غریب آدمی ہے، پتہ ہے اس بیچارے نے روب میں آ جانا۔ تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے کچھ رقم لینی ہے اور بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، دے نہیں پا رہا، تو کریم فرماتے ہیں اسے مہلت دے دو، جتنی دنوں کی تم اسے مہلت دو گے، جتنے پیسے تم نے اس سے لینے ہوں گے اتنے پیسے اللہ روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ آسانی کر دو اللہ کے بندے کی۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تاجر سے فرمائے گا تو کہتا تھا کہ بھائی جو تنگ دست ہوا آسانی دینا، ہمارا تو کام چلتا، مالک میں کہتا تھا، تو اللہ فرمائے گا پھر بتا نا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا، میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں۔ اس کو سمجھیں آپ، تکلیف نہ دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ میرے پاس ایک محکمے کے دوست جمع ہو کے آگے، کافی سارے کہنے لگے ہمیں کوئی نصیحت کر دیں، سارے دفتر کے متعلقہ لوگ تھے۔ میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ جیڑا بندہ تہاڈے کولوں کام آوے نہ کوئی، انویں نہ کیا کرو کل آئی، اگر ہو سکتا ہے تو کر دو۔ اللہ کے بندوں کو تکلیف، یہ جو رواج بن گیا نا بعض دفتروں میں کہ کل آنا، پرسوں آنا، پیر کو آنا، فلانے ٹائم آنا، یہ بریک ہے، یہ چھوٹی ہے، اذیت کیوں دیتے ہیں رب کے بندوں؟ آپ آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آسانی کرے ہم پر۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، رزق حلال کمائیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر جب قبر میں جائیں گے نا تو زندگی چونکہ اچھی گزاری ہے تو پھر قبر کھڈا نہیں ملے گی، پھر قبر میں بچھو کیڑے نہیں ملیں گے، پھر قبر باغ بنی ہوئی ملے گی، باغ۔ ایک منٹ کے لیے سوچنا کہ مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، باغ میں کہیں باغ لگا ہو تو اس میں جانا کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور باغ اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات۔ تو محتاط زندگی گزاریں، اللہ سے ڈر کے وقت گزاریں۔ ایک میں آج کل دیکھتا ہوں ہمارے ماحول کے اندر سب جگہوں پہ ٹائم دینے کا رواج ہے،